اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان کا پرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہ طے فرما دیا ہے کہ جو بندے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، میں ان کو اس دنیا میں بھی کامیاب کروں گا، عزت دوں گا، راحت دوں گا، دل کا چین دوں گا، سکون دوں گا، اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ان کو میں دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بس ایک ہی بات اللہ نے کر دی ہے، بس میرے نبی کے طریقے پر چلو، بس اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے یقیناً آئیں گے، اگر کوئی اور نبی بھی آ جاتا تو حدیث شریف میں ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائے نا اس دور میں، تو وہ ان کی کامیابی کو بھی اللہ تعالیٰ نے میری سنتوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ وہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ میرے بتائے ہوئے طریقے، میری شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آخری زمانے میں آئیں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے، اور شریعت محمدیہ پر زندگی گزاریں گے، اور شریعت محمدی پر ہی ساری امت کو چلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے میں رکھی ہے۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ میں منمانی زندگی کر کے کامیاب ہو جاؤں گا، خواہش نفس پر چلنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس کے دل میں خشیت ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ شانوں کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں کہ میری اللہ کے سامنے پیشی ہوگی کہ اور پوچھا جائے گا کہ تو نے زندگی کیسے گزاری، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میری معلوم نہیں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام جس کو میں نے چھوٹا سمجھا ہو، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑا تھا، اللہ تعالیٰ شانو اس کے بارے میں پوچھ نہ لے یہ کام کیوں کیا۔ حدیث شریف میں ایک دعا سکھائی ہے، اللہم حاسبنی حساب یسیرا، کہ اللہ میرا حساب آسان کر دینا قیامت کے دن۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حساب یسیرا کا کیا مطلب ہے؟ آسان حساب؟ تو فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ عائشہ، قیامت کے دن جس کسی سے حساب کتاب شروع ہو گیا نا کہ تو نے یہ کیوں کیا، تو وہ سمجھو کہ ہلاک ہو جائے گا۔ حساب یسیرہ یہ ہے کہ ایک شخص کے نامہ اعمال کو دیکھ کر سرسری طور پر اور کہہ دیا جائے کہ اس کی مغفرت کر دی، یہ ہے حساب یسیرہ۔ تو اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ میرے حساب کو آسان کر دے، اللہم حاسبنی حساب یسیرہ۔ تو جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب ہوگا، پوچھا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اور اپنے اس خوف کی وجہ سے خواہش نفس پر نہیں چلتے بلکہ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو بات اصل میں کیا ہے کہ اپنے خواہش نفس کو چھوڑ دینا ہے اور رب چاہی زندگی گزارنی ہے، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ فرماتے تو ہے میرے بندے کہ تو اپنی چاہت کو چھوڑ دے، اپنی چاہت کو میری چاہت میں قربان کر دے، پھر میں وہ کروں گا کہ جو تیری چاہت ہوگی۔ جب بندہ اللہ کی چاہت میں اپنی چاہت کو ضم کر دے، قربان کر دے اپنی چاہت کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں تیری چاہت پوری کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ موت کے وقت ہی اس کو خوشخبری سنانا شروع کر دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ موت کے وقت فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ
ہم تمہارے دوست تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے، اور جو تمہاری چاہت ہوگی نا تو تمہاری چاہت ہوگی وہ پوری کر دی جائے گی، یہ جنت میں ہوگا۔ دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری چاہت میں اپنی چاہت کو قربان کر دے، میری چاہت کو اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دے، پھر میں تیری چاہت کو پورا کروں گا، اور جو مانگو گے ملے گا۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، صبر اور شکر کے ساتھ گزار لے انسان۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا یہی مطلب ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ کس مقصد کے لیے؟ صبر کی 3 قسمیں ہیں، یہ ذرا یاد رکھیں بات کو، کیونکہ آگے یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، تو رمضان المبارک یہ صبر کا مہینہ ہے، تو صبر کی سمجھ آئے گی تو صبر انسان سیکھے گا۔ یہ روزے انسان کو صبر سکھاتے ہیں، اور روزے کا مطلب اور صبر کا مطلب بھی قریب قریب ہے۔ صوم اور صبر کا جو مفہوم ہے یہ قریب ہے، قریب۔ اپنی خواہش کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو روک کر رکھنا، کس چیز سے؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ اپنی خواہش کو کنٹرول کرنا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے خواہش کو کنٹرول کرنا، اللہ تعالیٰ شانوں کے حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اس کا نام صبر ہے۔ ایک صبر ہے طاعات پر صبر، یہ 3 قسمیں ہیں، ذرا اس کو غور سے سن لیں۔ ہم صبر عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تکلیف آئی تو اس کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے۔ عام طور پر ہم صبر کا لفظ بولتے ہی ایسی جگہ پہ ہیں، ایسے موقع پر ہیں، جب کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی اور تکلیف ہو تو ہم کہتے ہیں صبر کرو۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ طاعت پر صبر، یعنی اللہ کی فرما برداری پر صبر۔ اللہ کی فرما برداری پر صبر کیسے؟ مثلا نماز کا وقت ہے، صبح کو نیند خوب ہے، اٹھنا مشکل ہے، سردی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اٹھو، اب نکلو رضائی سے اور نماز پڑھو، تو نفس پر جبر کر کے انسان اٹھتا ہے، اور وضو، پانی گرم نہیں ہے تو ٹھنڈے سے کرے گا وضو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اور پھر مصلی پر بیٹھ کے اللہ کے مصلی پر نماز پڑھتا ہے، خواتین گھر میں اور مرد مسجد میں۔ یہ ہے صبر۔ روزے ہیں، اللہ تعالیٰ شانو روک دیا کہ اب سحری کے بعد، صبح صادق کے بعد اب کچھ کھانا پینا نہیں، افطاری تک بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے تو نہیں کھاتے، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، اس کا نام ہے صبر، اور اسی کا نام یہ روزہ ہے۔ اس لیے روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ روزے تو مہینے میں 30 دن ہے، سال میں 30 دن ہے، ایک مہینہ، لیکن صبر کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ تو روزے 1 مہینہ روزے رکھوا کر پوری زندگی کی مشق کروائی ہے، اس لیے کہ زندگی میں صبر کے موقع زیادہ آتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اس پر تکلیفیں زیادہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بہت سی تکلیفوں میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، ہم عادت بنا لیتے ہیں اپنی، لیکن ہوتی وہ تکلیف ہے۔ مزیدار چیز کھا رہے ہیں ہم روز بروز، اس میں بھی تکلیف اٹھانی پڑتی انسان کو۔ مچھلی کھانا ہے تو مزیدار چیز، لیکن کانٹے ہٹانے پڑتے ہیں کہ نہیں؟ مزے کے ساتھ ساتھ تکلیف بھی ہے نا۔ جنت میں نہیں ہوگی یہ تکلیف، بغیر کانٹوں کے مچھلی کے جگر کے کباب جنت میں ملیں گے۔ دنیا میں یہ تکلیفیں برداشت کر لیں، صبر کر لیں، پھر جنت ملے گی، اور پھر وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی تکلیف والی بات وہاں پہ ہوگی نہیں۔ تو ایک صبر ہے طاعت پر، فرما برداری اطاعت پر ہے، اور دوسرا صبر ہے گناہوں سے بچنے پر۔ ایک گناہ کا موقع ہے، نفس چاہتا ہے گناہ میں کر لوں، نفس کو کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے نفس کو سمجھاتا ہے کہ تو جہنم میں جائے گا اگر تو نے نافرمانی کی۔ یہ ذرا ایک درجہ ہے، اونچا درجہ۔ اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہو جائے گا اگر یہ گناہ کیا، یہ ذرا اونچا درجہ ہے۔ اگر یہ نافرمانی کی اللہ ناراض ہو جائے گا، تو نفس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس کا نام بھی صبر ہے۔ روزے میں یہی مشق ہے، جائز چیز کو بھی چھوڑ دیا اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو حرام کو چھوڑنا تو اور آسان ہو جانا چاہیے تھا، تو حرام کاری سے روکنے کی بھی مشق ہے۔ غیبت نہیں کسی کی کرنی، نفس چاہتا ہے اندر سے غیبت کرنے کو، ویسے ہی برائی کر دی، ویسے ہی برائی کر دی۔ عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے، جہاں کہیں بیٹھی اور گپ شپ شروع، فلانی کے بارے میں
غیبت شروع، فلانی کے بارے میں غیبت شروع، ساری محفل جو ہے وہ غیبتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور مسلمان کی پردہ دری کرنے کا اتنا سخت گناہ ہے غیبت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کرنا اتنا برا ہے۔ اور جو کسی کی پردہ دری کرتا ہے اللہ اس کی پردہ دری کرتے ہیں، اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں۔ اور جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ قیامت کے دن بھی اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس لیے غیبت جو ہے اپنی عادت چھوڑ دیں غیبت کرنے کی۔ کوئی اگر کسی کی برائی کرے تو دوسری یاد دلوا دے کہ وہ دیکھیں بیان میں سنا تھا نا غیبت سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو چھوڑو، اس میں خوبیاں بھی تو ہوں گی، ہم کون سا فرشتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کو یہ بات کہہ دے کہ چھوڑو بہن، کیا رکھا ہے غیبت میں برائی میں، خوبیاں بھی تو اس میں اتنی ہیں، فلاں خوبی ہے، فلاں خوبی میں انسان میں ہوتی ہیں، اور آپ تلاش کریں گے تو بڑی خوبیاں مل جائیں گی۔ وہ ایک شخص کی اسی لیے مغفرت ہو گئی، نماز پڑھتا نہیں تھا، چودھری تھا بڑا، نماز پڑھتا نہیں تھا اور نہ روزے رکھتا تھا۔ ایک ادب تھا اس کے اندر کہ قبلہ کی طرف تھوکتا نہیں تھا۔ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، میں کدی نہیں تھکیا، قبلہ رخ ہو کے کدی نہیں میں تھکیا، میں شرم آتا۔ اس ادب کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو یہ خوبی ہے نا، خوبی تلاش کریں، کتنی خوبی اپنے اندر عیب تلاش کریں تو اتنے عیب نظر آئیں گے ہمیں بہت۔ فرمایا کہ تمہیں تمہاری عیب بینی، اپنے عیبوں کو دیکھنا اتنا ہو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے سے روک دے، اپنے عیبوں پہ نظر رکھو۔ تو غیبت سے اپنے آپ کو روکنا، اس کا نام بھی صبر ہے۔ اور روزے میں جو غیبت کرتا ہے اس کا روزہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ کوئی اور گناہ کرتا ہے، موسیقی سنتا ہے ارادتاً، اس کا روزہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، اس کا نام بھی صبر ہے۔ روزوں میں اس کی مشق ہے، اس لیے کہ گناہوں کا تعلق نفس کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے۔ تو نفس جب کنٹرول ہوگا، اس کو بھوکا پیاسا رکھ کے اس کو کمزور کیا جائے گا نا، نفس کو، جسم کو کمزور کرنا نہیں، نفس کو کمزور کرنا، اس کی طاقت کو توڑنا، نفس کی شہوت کی طاقت کو توڑنا، وہ روزہ توڑتا ہے۔ اور فرشتوں سے مشاورت ہوتی ہے کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو شعبان کے مہینے میں روزوں کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور 15 شعبان سے تو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے جو چھوٹے ہوئے روزے ہوتے تھے، جو ایام میں روزے چھوٹ جاتے ہیں، وہ ہم شعبان میں رکھا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے تو ہمارے لیے بھی روزے رکھنا آسان ہو جاتا تھا۔ تو شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا۔ تیسری قسم جو صبر کی ہے وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، عام جو ہمارے ہاں عام فہم ہے، کیونکہ تکلیف آ گئی تو اس پر صبر کرنا، اس کو برداشت کرنا، ہائے وائے نہ کرنا، وابلہ نہ کرنا، گلہ شکوہ نہ کرنا، لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں ایسے تکلیف ہو گئی، پھر اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ شانوں کی حمد بیان کرنا، بلکہ یہاں تک فرمایا ایک شخص بیمار ہے نا، اس کی عیادت کرنے کے لیے کوئی آیا۔ اب عیادت کرنے کے اپنے فضائل ہیں کہ صبح کو عیادت کرنے جائے تو شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو فضائل ہیں۔ جو بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے میوے چنتا ہے۔ یہ فضیلت ہے بیمار کی عیادت کرنے کی۔ بیمار کی عیادت کرنا مسلمان پر جو 6 حقوق ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ایک تو ہے عیادت کرنے والے کے لیے بشارت اور فضیلت، اور ایک اس بیمار کے لیے ہے کہ جب کوئی عیادت کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو سنو گے یہ کیا کہتا ہے، جب یہ بیمار کے پاس آیا بندہ تو اس نے میری شکایت کی ہے یا اس نے کیا جملے بولے ہیں۔
یہ کہتا ہے جب وہ پوچھتے ہیں نا کیا حال ہے، یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔ پھر کوئی بیماری بتانے کی ضرورت ہوتی تو وہ بتاتا ہے، لیکن گلہ شکوہ کی شکل میں نہیں، کیونکہ اس نے پوچھا ہے کہ کیا بیماری ہے تو اس لیے بتایا، ورنہ شروع میں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہی بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس نے تیری حمد بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ یہ بندہ اس نے اس حالت میں نے اس کو بیمار کیا، اس نے پھر بھی میری حمد بیان کی، یہ اگر اس حالت میں مر گیا نا تو یہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر اس میں صحت یاب ہو گیا نا تو میں اس کو نیا خون اور نیا جسم عطا فرماؤں گا، اور اس حال میں صحت یاب ہوگا کہ اس کے ذمے ایک کوئی گناہ نہیں ہو، اور اسے کہا جائے گا کہ تو نئے سرے سے اعمال کر، تو پاک صاف ہو گیا۔ یہ اس کے لیے جو بیماری کی حالت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ ایک صبر یہ ہے، تو تین قسمیں صبر کی ہیں۔ طاعات میں صبر، جو اللہ نے حکم دی ہے ان میں صبر، اپنے نفس پہ قابو پانا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ نمبر 2 گناہوں پر صبر، اللہ کے حکم کو توڑنا نہیں ہے، اللہ نے جو منع کیا جس سے اس سے منع ہو جانا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ تیسری چیز تکلیف آ جائے تو اس پہ صبر کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ یہ 3 قسمیں، تینوں کی مشق روزوں میں ہوتی ہے، اور شعبان سے رمضان مبارک کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔